بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان جو ہے وہ کیسے ارلی ایجنگ کا شکار ہو جاتا ہے، ایک انسان کیسے ذرا تیزی کے ساتھ بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے، بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ یہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، بالخصوص وہ لوگ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہے، یہ ہوتا کیوں ہے اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اگر ایک انسان کو ایگزامپل ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر ایک انسان کو کوئی بیماری لگ گئی ہو، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو، تو وہ بیماری بھی کرونک سی ہو، ایسی نہ ہو کہ جی آپ نے دوائی کھائی اور آپ ٹھیک ہو گئے، بلکہ ایسی ہو کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ میں نے بقیہ زندگی اس بیماری کے ساتھ ہی میں نے گزارنی ہے۔ تو یہ بیماری جو ہوتی ہے وہ ایک انسان کو اندر ہی اندر سے کھاتی رہتی ہے، اندر ہی اندر سے ایک انسان کو برن کرتی رہتی ہے۔ جیسے دیمک کسی لکڑی کو جب لگ جاتی ہے تو پھر فرق یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو بیماری جو ہے، چونکہ انسان دوائیں کھاتا رہتا ہے تو وہ اگرچہ انسان کو کمزور کرتی ہے، اگرچہ ایک انسان کو کنزیوم اور برن کر رہی ہوتی ہے، لیکن ادویات کے اثر کی وجہ سے یہ جو پروسیس ہے یہ ذرا سلو چل رہا ہوتا ہے۔ اور لیکن یہ جو دیمک ہے، دیمک تو پھر اگر کوئی اس کو کوئی آپ نے ٹرمائٹ کلنگ میڈیس جو ہے پوائزنز ایٹسٹرا اگر وہ استعمال سپرے نہیں کیے تو پھر کیا ہے کہ وہ ذرا تیزی سے اسی لکڑی کو کنزیوم کر دیتی ہے۔ اب یہ بیماری اور یہ ٹرمائٹ جو دیمک کا کسی لکڑی کو ختم کر دینا جو ہے، یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انسان کہ جن کو کچھ ایسے جن کی کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں، یہ عادات جو ہوتی ہیں اگر یہ ہیلدی ہوں تو یہ ہیلدی عادات جو ہیں یہ ایک انسان کو سسٹین کرتی ہیں، ایک انسان کو کا جو یوتھ ہے اس کو ذرا برقرار رکھنے کے اندر بڑی مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے اس طرح کی بات کیا کیا جائے، تو جیسے ادویات سے انسان کچھ اپنی کہہ لیں کہ جو زیادہ ڈیٹیریوریشن ہے، صحت کا زیادہ تیزی سے خراب ہونا جو ہے اور موت کو ذرا تھوڑا سا دور کر دیتا ہے، اسی طرح اور لیکن یہ انسان کی جو ہیبٹس ہوتی ہیں، ایک انسان کی جو عادات ہوتی ہیں وہ اس بات کا تعین کرتی ہیں، وہ اس بات کو ڈٹرمن کرتی ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ کیسا، اس کی صحت جو ہے، اس کی جسمانی صحت جو ہے، اس کی نفسیاتی صحت جو ہے اور اس کی اسپریچول اور ایموشنل ہیلتھ جو ہے وہ کیا بہتر ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے۔ اور اچھی عادات جو ہیں یقیناً ایک انسان جو ہے اس کو مضبوط اور توانا بنانے کے اندر رکھنے کے اندر بڑی مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہیں، جبکہ ایسی عادات کہ جو عادات در حقیقت کہہ لیں کہ بری عادات ہوتی ہیں، یہ بری عادات جو ہیں یہ ایک انسان کو بہت ہی کہہ لیں کہ ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ہماری ایجنگ کا پروسیس ہے، یہ جو اگر ہماری فاسٹر پیس پہ ایجنگ ہو رہی ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تیزی کے ساتھ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہماری کچھ ایسی عادات ہیں۔ اب یہ جو ہماری عادات ہیں وہ کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، مثلاً اگر ایک انسان بہت سموکنگ کرتا ہے، اگر ایک انسان کو کوئی اور ایڈکشن ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یا ایک انسان جو ہے وہ اپنی خوراک کا دھیان نہیں رکھتا اور کیئرلیسلی
کھاتا پیتا رہتا ہے اور ایسی چیزیں کہ جو صحت کے لیے ضروری ہوں ایسی چیزوں کو اپنی فوڈ پرائورٹی نہیں بناتا، اور ایسی چیزیں کہ جو نقصان دہ ہوں لیکن انسان ان سے بچنے کے لیے فکر مند نہیں رہتا، تو یقیناً یہ وہ ہیبٹس ہیں۔ اور ایک اور ہیبٹ ہے جو در حقیقت آج کی گفتگو کا موضوع بحث ہے اور جس کی وجہ سے آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو اگر اس کی سوچ منفی ہو جاتی ہے، اگر وہ ٹینشن کے اندر شکار رہتا ہے، اگر وہ انگزائٹی کا شکار رہتا ہے، اگر اس کی سوچ جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے، اگر اس کی سوچ جو ہے وہ نیگیٹو ہے، اگر وہ انسان جو ہے وہ سٹریس کا شکار رہتا ہے، ٹینشن کا شکار رہتا ہے، تو پھر یہ بات جو ہے یہ لازم ہو جائے گی کہ وہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو ذرا تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کنزیوم کر رہا ہے اور ذرا تیزی کے ساتھ جو ہے وہ برن کرتا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو کنزیوم نہ کریں، اپنے آپ کو برن نہ کریں، اپنے آپ کو ذرا سسٹین کر سکیں، اپنے آپ کو ذرا بچا کے رکھیں، تو پھر اس کے لیے بہت ضروری ہے، بہت اہمیت کی حامل بات ہے کہ ہم اپنی سوچ جو ہے ہم اس پہ ایک حد تک جہاں پہ ہم نے اپنی عادات کو کنٹرول کرنا، جہاں پہ ہم نے غلط چیزیں نہیں کھانی، جہاں پہ ہم نے درست چیزیں کھانی ہے اور درست وقت پہ کھانے کی کوشش کرنی ہے، جہاں پہ ہمیں واک اور ایکسرسائز کرنی ہے، جہاں پہ ہمیں صاف پینے کا پانی پینا ہے، جہاں پہ ہمیں کئی اور باتوں کا دھیان رکھنا ہے، وہیں پہ ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹینشن کا شکار نہیں کروں گا، میں ایسے افراد کے بارے میں اور ایسے ایونٹس کے بارے میں سوچنے سے ذرا گریزاں رہوں گا، بلکہ اسی وقت سوچوں گا کہ جب اس کی ضرورت ہوگی، اور وہ بھی ایک پازیٹیو انداز کے اندر، ایک پریکٹیکل انداز کے اندر، تاکہ میری صحت جو ہے وہ نیگیٹیولی امپریس نہ ہو، نیگیٹیولی متاثر نہ ہو۔ یہ وہ بات ہے کہ جو ہمیں اور ان تمام تر افراد کو کہ جو اپنی صحت کو قیمتی سمجھتے ہیں، ان تمام تر افراد کو کہ جو اپنے آپ کو جو لانجیوٹی چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایسا تیزی کے ساتھ برن کرنے سے اور ایجنگ کا شکار ہونے سے بچانا چاہتے ہوں، ان تمام تر افراد کے لیے یہ بات نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ وہ اس بات کی طرف بھی دھیان دیں کہ ان کے ذہنوں کے اندر، کہ ان کے اذہان کے اندر کیا چل رہا ہے، کہ وہ کیا سوچتے ہیں، کیا وہ پازیٹیولی سوچتے ہیں، کیا وہ نیگیٹیولی سوچتے ہیں، کیا وہ جیلسی رکھتے ہیں، کیا وہ کسی کے خلاف گرج رکھتے ہیں، کیا وہ کسی کے خلاف بغض رکھتے ہیں، ان کی سوچ کا انداز کیا ہے، ان کی سوچ کا پیٹرن کیا ہے، اور اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، مینیج کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہوگا کہ بھائی اگر ہمارے ساتھ مسائل تو ہیں، مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اور اگر کوئی ڈیزیز ہے، اگر کوئی ڈیزیز کرونک ہو گئی ہے اور ہم یہ بات سمجھ گئے ہیں، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مجھے اپنی بقیہ زندگی اسی مسئلے کے ساتھ اور اسی ٹربل کے ساتھ، اسی ڈیزیز کے ساتھ نبرد آزما رہتے ہوئے گزرے گی، اور ہم میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح دیگر جو سپورٹیو میئرز ہیں وہ ہم لینا چاہتے ہیں۔ اسی انداز کے اندر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میں تیزی کے ساتھ ایجنگ کا شکار نہیں ہو جاؤں، تو پھر ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے، ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل یہ بات ٹھہرتی ہے کہ میں پازیٹیولی سوچا کروں، اور میرے اندر سے ایک جیلسی جو ہے اور ایک کمپلینٹس جو ہیں، ایک گرج جو ہے، اور میں اس کو اپنے ذہن سے اندر نکال سکوں اور میں پازیٹیولی سوچ سکوں، تاکہ میری زندگی جو ہے وہ ایک طرف میں لانجیوٹی کو انجوائے کر سکوں، اور دوسری طرف میری جو تیزی سے گرتی ہوئی ایک لکس ہیں، اور جو تیزی سے گرتی ہوئی جو تیزی سے چلتا ہوا ایجنگ کا پروسیس ہے، اس کو میں سلو کر سکوں اور اس کو میں مینٹین کر سکوں، تاکہ مجھے ایک ایج حاصل ہو جائے، اور میں تاکہ بہتر اور مزید بہتر کنڈیشن کے اندر آ سکوں۔ جزاک اللہ۔